الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم 5 سے 6 عدد باتیں مختلف پہلوؤں سے اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مختلف پہلوؤں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمت نصیب ہو اور ہمارا دل جو ہے یہ اللہ کے ذکر کے لیے تیار ہو جائے، ذکر کے لیے، فکر کے لیے ایسا تیار ہو جائے کہ پھر یہ کبھی بھی اللہ اللہ کرنے سے اپنے آپ کو دور نہ کرے. سب سے پہلی بات تو خیال کے بارے میں ہے. اپنا خیال آپ محفل میں بیٹھے ہوئے پورے کا پورا ان لفظوں کی طرف کریں جو آپ سن رہے ہیں، اور سننے کا ایک اصول یہ ہے کہ سننے والا خود اپنے وجود کی طرف دھیان اور توجہ نہ رکھے، بلکہ صرف اپنے کانوں کو سننے کی جو آواز ہے اس میں گم کرنے کی کوشش کرے. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ جو بولا جا رہا ہے صرف وہی ڈائریکٹ رہ جائے اور سننے والے کو لگے کہ یہ میں ہی بول رہا ہوں، کوئی اور نہیں بول رہا، اور کان جو ہیں وہ بھی نہیں رہے. یعنی کانوں کی طرف دھیان نہ ہو
صرف اس آواز کی طرف دھیان ہو اور وہ آواز ایسے لگے کہ میں ہی بول رہا، اور اگر ایسے نہیں لگتا تو اپنے آپ کو اس آواز کے ساتھ ایک کرنے کی کوشش کی جائے۔ کیسے؟ بالکل ایسے جیسے دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے۔ آپ خود کو دودھ سمجھ لیں یا پانی سمجھ لیں، جو آپ سن رہے ہیں اس کو آپ دودھ سمجھ لیں یا پانی سمجھ لیں، اور دونوں کو مکس کرنا شروع کر دیں۔ معنی یہ نکلا جو الفاظ سنے جا رہے ہیں ان الفاظ کے اندر جو نور چھپا ہوا ہے وہ آپ اپنی حواس کے ذریعے سے، اپنے خیال کے ذریعے سے، اپنے وجود کے اندر اتارتے جائیں اتارتے جائیں اتارتے جائیں، اور دونوں کا رنگ ایک ہو جائے، یعنی اپنا وجود درمیان سے ہٹا دو۔ یہ اصل میں نے طریقہ اور اصول آپ کو بتایا ہے کسی بھی بات کو سننے کا۔ عام دنیا کی باتوں میں یا عادت کے تحت جب کسی کی بات سنو تو بعض لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا بلا رہا ہوتا ہے، ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، کام کرتے کرتے بولتے رہتے ہیں اور آگے سے جواب دیتے رہتے ہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب کوئی ہم کلام ہوتا تو اگر آپ کا رخ انور کسی اور طرف ہوتا تو آپ اپنا پورا رخ اس شخص کی طرف کر لیتے۔ کیسا پیارا ادب ہے اگلے کا، کیسا اچھا انداز ہے، رخ ادھر کرتے اور اس کی بات کو غور سے سنتے، اور سننے والے کو لگتا کہ سرکار میری بات کے علاوہ اور کسی طرف بھی دھیان و توجہ نہیں ہے۔ جب کسی کی بات یا توجہ سے سنی جاتی ہے تو اگر وہ بیمار ہو، اگر حکیم یا ڈاکٹر مریض کی توجہ سے بات سنے ٹائم دے کے تو وہ وہیں بیٹھے بیٹھے کافی ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے میری بات بڑی توجہ سے سنی ہے اس نے، مجھے لگتا ہے اتنی توجہ سے سنی ہے یہ میرا مسئلہ سمجھ گیا۔ ایک بات یہ، تو اس انداز میں آپ اپنے کانوں کو، اپنے سننے کو، اس کے اندر پھر آداب پیدا کریں، اور یہ آداب تب پیدا ہوں گے جب جیسے میں نے شروع میں سننے کا جو طریقہ بتایا جب آپ اس پہ عمل کریں گے، اور اس طریقے پر عمل کروانے کے لیے آخر میں جا کے جو ذکر یا جیسے بھی میں بتاؤں گا وہ جب ہم روٹین سے کریں گے تو یہ حالت پیدا ہو جائے گی۔ ہم کیوں کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، جلدی پڑی ہوئی ہے کسی چیز کی، جلدی، یعنی اگر کسی اچھی جگہ ہے تو کہیں اور جانے کی جلدی، اگر وہاں ہیں تو وہاں سے جانے کی جلدی، اور اگر بہت کوئی کرے نا کہ مجھے جناب پڑی ہوئی ہے کہ جی میں داتا صاحب جاؤں اور بڑا سکون آئے گا، تو جا کے گھنٹہ گزار لے گا، 1.5 گھنٹہ گزار لے گا، دوبارہ وہی حالت لوٹنی شروع ہو جائے گی۔ اندر والا کہے گا چلو گھر واپس، بچے یاد کر رہے ہیں، بیوی یاد کر رہی ہے۔ اور اگر ہم کہیں نا ہم تو بہت بڑے عاشق ہیں داتا صاحب کے، تو اگر عاشق ہیں تو پھر وہیں رہ جاتے، گھر کیوں آئے؟ گھر یاد کیوں آیا؟ یہاں سے نکلو، سلطان باہو چلے جاؤ، انڈیا میں چلے جاؤ، خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پہ چلے جاؤ، 1 دن رہ لو گے، 2 دن رہ لو گے، تیسرے دن وہی یاد آنا شروع ہو جائے گی۔ باقی چھوڑو، خانہ کعبے میں چلے جاؤ، 8 دن گزر جائیں جو آپ نے عمرے کا یا شیڈول لیا ہے، دن گزرنے کی بات ہے، پیچھے اپنا وطن یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، ادھر کو دھیان چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھہراؤ نہیں ہے کہیں بھی۔ تو ٹھہراؤ لانے کے لیے جس جگہ تم ہو، جس گھر میں رہ رہے ہو، جس وجود میں رہ رہے ہو، اس کے اندر ہی اللہ کے ساتھ ٹھہراؤ پیدا کر لو، تو پھر ہر جگہ ایک سا جلوہ نظر آئے گا۔ ایسی کرنی کر لے بلیا، تیری مک جائے اونی جانی، پھر آنا جانا ختم ہو جائے گا۔ پھر دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اگر آپ میری آواز کو اپنے کانوں کے ذریعے سے ایک کر کے اپنے اندر داخل کرنے کا ڈھنگ جان لیں تو قسمیاں بات ہے ایک دن آئے گا میری صورت آپ کے اندر جا کے ڈھل جائے گی۔ آواز کے ذریعے سے صورت ڈھل کے ویسے کا ویسے تصور قائم کر دیا۔ بعض اوقات شیخ کا تصور کرنے کے لیے
شیخ کی آواز کو غائبانہ رات کو سننا پڑتا ہے کہ میرا شیخ کیسے بولتا ہے، تو اس کی آواز کے تصور سے شیخ کا تصور آ جاتا ہے۔ یہ آپ امید ہے کہ پہلی بات یہ سمجھ گئے ہوں گے آج کے اس موضوع کی، کہ جب بھی آپ سنیں، قرآن سنیں، آیتیں بن جاؤ، حدیث سنو، اپنے کانوں کی جو سننے کی قوت ہے، کانوں کو بھی بھلا دو، وجود کو بھی بھلا دو، صرف سننا باقی رہ جائے، سننے کا عمل رہ جائے کہ پوری کائنات میں اس وقت یہی چل رہا ہے اور کوئی کام نہیں ہو رہا، زمانہ رک گیا ہے، کائنات رک گئی ہے، وقت رک گیا ہے، اور جب یہ کیفیت تم پہ آ جائے گی تو پھر تمہیں حاجت ہی نہیں رہے گی سننے سنانے کی، تم خود جلوہ بن جاؤ گے۔ اس کے بعد ایک چیز ہے وقت۔ یہاں ذہن میں بات تو اور تھی لیکن وقت کی بات کرتا چلوں۔ وقت کہتے ہیں زمانے کو، اور آپ نے یہ پڑھا ہے گرامر میں، اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں: حال، ماضی اور مستقبل۔ ماضی کو یاد کریں گے تو ماضی میں جائیں گے، اور ماضی میں جتنی زندگی گزار کے آئے ہو، 100 میں 99% جب بھی کسی سے تم نے بات کی تو یہی کہا، یار کام نہیں چلتا، یار مجھے دھوکے گھیر لیتے ہیں، یار ہمارے گھر سے بیماری ہی نہیں جاتی، یار مجھے فلانا یہ تکلیف دیتا ہے، فلانے نے مجھے گالی دی تھی، فلانے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ یعنی جتنا تم پیچھے ماضی کو سوچو گے تمہیں وہ لوگ یاد آئیں گے، وہ باتیں یاد آئیں گی، وہ ان کی دی ہوئی گالیاں یاد آئیں گی، ان کی ہوئی دشمنی یاد آئے گی۔ یعنی جن بیماریوں کو، جن کانٹوں کو، جن زخموں کو وقت نے دور کر دیا تھا تم نے یاد کر کے دوبارہ اپنے اندر پیدا کر لیا۔ لہذا ماضی کو بھول جاؤ، ماضی کو کبھی یاد نہ کیا کرو۔ ہاں، وہ گناہگار جو کسی گناہ پہ تکرار کرتا ہے اس کو اپنے غلطیوں کو احساس پیدا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور دوسرا مستقبل آنے والا۔ جو شخص مستقبل کے خواب دیکھتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے دل میں لاکھوں خواہشیں پیدا ہو چکی ہیں، میری کوٹھی ہو، میری گاڑی بہت بڑی ہو، میرا یہ اتنا، میرے لاٹری نکل آئے، اتنا میرے پاس پیسہ ہو۔ یہ سب اندر کے لالچ ہیں جنہوں نے تمہارے دل کے ساتھ جیسے چچڑ نہیں چمٹ جاتا، اترتا ہی نہیں ہے، اور اگر بستر میں چچڑ بڑھ جائے نا تو اس کو اتارنے کے لیے لوگ یا دھوپ میں اس کو ڈال دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دھوپ میں، اس کپڑوں کو دھوپ میں ڈالو، ان میں چچڑ چمٹ گئے ہیں۔ تو کبھی تم نے خود کو بھی دھوپ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ جو چچڑ یا جو مکھیاں یا جو وسوسے، جو خواہشیں تیرے باطن کے ساتھ، تیرے دل کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، ان کو اتارنے کے لیے بھی کسی دھوپ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی تپش کی ضرورت ہے، تھوڑی سی آگ کی ضرورت ہے۔ تمہارا شیخ یا مرشد اگر اتارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تھوڑی سی سیکا دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ قبول ہی نہیں ہوتا، اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں دل میں وسوسے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بیوی جتنا مرضی سیکا دیتی جائے وہ قبول ہے، کیوں؟ اس سے تمہاری خواہش جو وابستہ ہے، اس سے تم کو چاہتے جو ہو۔ تو یار جب رب چاہتے ہو شیخ کے ساتھ مل کے، تو شیخ کی نہیں سن سکتے کوئی سخت یا کڑوی؟ کانٹا چبھ جائے نا کانٹا، تو کانٹے کو کانٹے سے نکالنا پڑتا ہے بعض اوقات۔ بعض ایسی بیماریاں ہیں اگر کوئی زہر دے دے تو اس سے بڑا زہر دینا پڑتا ہے بندے کو، تاکہ اس زہر کی وجہ سے اس کا زہر نکل جائے۔ اچھا، جو دشمن نے زہر دیا تھا وہ قبول تھا، جو رشتہ داروں نے زہر پلائے ہیں میٹھے میٹھے وہ قبول ہیں۔ جب اللہ کا بندہ تمہیں کوئی تھوڑی سی سخت بات کہہ کے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے سمجھانا چاہتا ہے، وہ قبول ہی نہیں ہے۔ تو بتاؤ، تمہاری نماز کا فائدہ، تمہارے روزوں کا فائدہ، تمہاری عبادتوں کا فائدہ، تمہارا مرکز، تمہارا اندر، تمہارا انر جو بند ہو چکا ہے،
جو خانے بند کر لیے ہیں ان کو صاف کرنے کی کوشش تو مرشد کر رہا تھا اور ہم نے اسے کرنے ہی نہیں دیا. وہ جو بات کر رہا ہے اس کو سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی ہے. تو وقت ماضی کا ہو اس کو بھی بھلا دو، وقت مستقبل کا ہو اس کو بھی بھلا دو. ماضی سے تمہاری یادیں وابستہ ہیں، ان کو دل میں ابھی تک بسا کے رکھا ہے، تو رب کی یاد کہاں سے لاؤ گے؟ اور آنے والے وقت کی خواہشیں تمہارے دل میں چمٹی ہوئی ہیں، جب ان کو چھوڑ نہیں رہے تو وہاں پہ خدا کی یاد کیسے آ کے چمٹے گی ساتھ؟ وہاں تو جگہ ہی خالی نہیں ہے، وہاں جگہ خالی نہیں ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. اکثر نا میں نے اپنے سرانے پانی کا گلاس رکھا ہوتا ہے، تو پانی پینے کے لیے جب گلاس میں بعض کا پانی ڈالا ہوتا ہے اس کو اٹھانے لگتا ہوں تو اندر کوئی نہ کوئی تنکا، کوئی ککھ، کوئی مٹی کا ذرہ پڑا ہوتا ہے، تو سارے کا سارا پانی گرانا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ تم بھی اپنا تو سوچو. تمہارے گلاس میں اگر تنکا گر جائے، تمہارے گلاس میں اگر کوئی شک ڈالتے ہوئے منہ اوپر کر کے ایسے کر دے، تمہیں یہ سمجھ لگے یہ میرے گلاس میں تھوک کے چلا گیا ہے یا میرے گلاس میں مکھی گر گئی ہے، تو تم کیا کرو گے؟ سارے کا سارا دودھ پھینک دو گے. میں کسی ڈاکٹر یا حکیم سے 10,000 کی دوائی لے کے آیا تھا، وہ میں نے گلاس میں ڈالی ہوئی تھی، اس میں وہ گندگی آ کے گر گئی. 10,000 کی دوائی پھینک دو گے، گرا دو گے. اس میں اچھی چیز ہوگی وہ بھی گرا دو گے، بری چیز ہوگی سستی ہوگی وہ بھی گرا دو گے. اسی طرح سے اگر تمہارے باطن میں غلط خواہشیں چمٹ گئی ہیں تو ان خواہشوں کو نکالنے کے لیے جو تم نے اپنی زندگی میں نمازیں پڑھ پڑھ کے وہ جو جمع کیا تھا نا، کوئی سامان روزوں کی وجہ سے یا نور جمع کیا تھا، اس کو بھی ساتھ ہی گرانا پڑے گا. گرانا پڑے گا اس سے مراد یہ ہے ضائع گیا. اگر تم نے اس یاد کو نہیں چھوڑا جو تمہارے دل میں چمٹی ہوئی ہے، اس خواہش کو نہیں نکالا جو چمٹی ہوئی ہے، تو وہ تمہیں گرانا پڑے گا. تم ویلے کے ویلے. اسی لیے قیامت کے دن میں دلیل دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا جا میں نے تجھے اپنی رحمت سے بخشا. وہ کہے گا ہے میں نے تو نمازیں پڑھی تھی. اس نے کہا نمازیں پڑھی تھی، سوچ اس وقت تیرا خیال کیا تھا؟ خیال تھا لوگ تجھے نمازی کہیں. دنیا میں بتھیروں نے تجھے عزت کر لی، وہ حساب برابر ہو گیا. اب یہاں تیرا کچھ نہیں بچا. ایک کہے گا میں حافظ قرآن تھا، میں نے یہ کیا. اس نے کہا لوگوں نے تجھے سروں پہ بٹھایا ہوا تھا، تجھے تو اس کا صلہ مل گیا. وہ یہاں سن رہے ہو نا، سیاستدان جدھر جاتے ہیں الٹے کام کر کے لوگ جوتے مار دیتے ہیں. اب کروڑوں روپے اگر جمع ہوں، کروڑوں دے کے بھی جوتے نہیں روک سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقام سے گر گئے، وہ وقار سے گر گئے. ان کے فعلوں نے، ان کے کاموں نے، اور جن کے کاموں نے کوئی اچھائی کی، خادم حسین صاحب کو لے لیں، ممتاز قادری صاحب کو لے لیں، جن کے کاموں میں اچھائی تھی ان کو لوگ اس انداز میں یاد کر رہے ہیں، اور جن کے خیالوں میں وہ چیز تھی ان کو اس سے یاد کر رہے ہیں. تو یہ وقت کون سا درست ہے جو حال کا گزر رہا ہے. وقت کو کسی نے برا کہا، نبی پاک نے منع فرمایا زمانے کو برا نہ کہو، یہ خود خدا ہے. یعنی جو موجودہ وقت گزر رہا ہے، اس موجودہ وقت میں اپنے آپ کو تم گم کر دو، اللہ اللہ کرو اسی موجودہ وقت میں جو ہو. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر ساری زندگی کسی نے گناہ کیے ہوں اور جب جان نکل رہی ہوگی، فرمایا اگر کلمہ پڑھ کے مر گیا تو بخشا گیا. اب ساری زندگی کی یادیں اور برے کام کہاں گئے؟ اب اس نے جو خواہشیں رکھی تھی کہاں گئی؟ سب بہہ گئی ایک اچھے کام میں، اور اسی کے ساتھ اس کا حشر ہو گیا. اس لیے جو موجودہ وقت ہے اس میں ذکر الہی کو قائم کریں. اور اس کے لیے یاد رکھنا، میں پہلے بھی جو بات کر رہا تھا، جو مقررہ وقت پہ محفل میں آ گیا اس کا درجہ اور ہے، جو لیٹ آئے گا اس کا درجہ اور ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے. اسی لیے نمازوں کے اوقات کے بارے میں جب کہا کہ وقت پر نماز، مقررہ وقت پر نماز کو ادا کرو،
جو مقررہ وقت پہ نماز ادا کرنے کا ثواب ہے وہ ٹائم نکال کے کرنے پر نہیں ہے۔ اور فرمایا جمعے کے دن جو سب سے پہلے مسجد میں آئے اس کو اونٹ جتنا ثواب ملے گا، جو بعد میں آئے اس کو بکرے جتنا ثواب ملے گا، جو بعد میں آئے اس کو مرغے جتنا ثواب ملے گا، جو اس کے بعد آئے اس کو انڈے جتنا، یعنی ثواب کم ہوتا جائے گا۔ اسی طرح جب کہیں بھی نیک محفل کا انعقاد ہو اور خاص کر وہ شیخ کی طرف سے ہو تو پھر اس کو پابندی کو ملحوظ خاطر رکھا کریں، کیونکہ شیخ کے دل کے اندر جو حاضری لگتی ہے وہی بارگاہ میں لگتی ہے، کیونکہ مومن کا دل اللہ کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس وقت کو آپ نے گنوا دیا تو سمجھیں آپ وہ حقیقت جو ہے اس کو آپ پا ہی نہیں سکے۔ اب میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی تھی وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، اول آخر ظاہر باطن کون ہے؟ اللہ۔ ذرا اس کو تھوڑا سا دھیان دینا میری طرف، اب یہ ہم تھوڑا سا اب ذکر کی طرف جائیں گے۔ اول آخر ظاہر باطن، اول کس کو کہیں گے آپ؟ اب اس کی اگر تھوڑی سی بھی تشریح کریں تو یہ ہوگی کہ جو سب سے پہلے اول ہو۔ اس کی میں مثال دینے لگا ہوں، اور مثال کو سمجھتے سمجھتے آپ نے یاد رکھنا ہے، جب آپ آخر میں ذکر کریں گے تو اس مثال کو اپنے اندر ڈال کے شامل کر کے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جہاں بجلی پیدا ہوتی ہے، اس بات میں کئی سوالوں کے جواب بھی آ جائیں گے۔ جہاں بجلی پیدا ہوتی ہے، ڈیم جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ جو اصل بجلی پیدا ہوتی ہے اس کی ماہیت کیا ہے، اس کا فعل کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، وہ کرتی کیا ہے، پتہ آپ کو؟ روشنی دیتی ہے، ہوا بھی دیتی ہے، بندہ مار بھی دیتی ہے، زندگی بھی دے دیتی ہے۔ میڈیکل میں ایسے ایسے اوزار آ گئے ہیں، بجلی کے ذریعے سے بیماریوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ کیوں جی حضرت؟ وہ زندگی بھی دیتی ہے، موت بھی دیتی ہے، لیکن وہ خود کیا ہے؟ اس کی کوئی صورت نہیں ہے اندر، بس اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے فعل کا پتہ چلتا ہے، لیکن اس کو دیکھا نہیں ہے کسی نے۔ اب اگر اس کو دیکھنا ہو، اس کے فعل کو محسوس کرنا ہو، غور کرنا میری بات پہ، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس بجلی کو جو پیدا ہو رہی ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے کسی ایسی چیز کی ضرورت ہوگی جس کے اندر وہ آئے اور آ کے اپنا آپ ظاہر کرے۔ تو اس میں جس چیز کے اندر وہ آئی، بلب، پنکھا، مثال دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے وجود کے اوپر، پنکھا ہے، ٹیوبل ہے، ٹھیک ہے، مختلف مشینری ہے، اور مختلف مشینری سے جو چل رہی ہے تو ساری چیزیں بھی بن رہی ہیں۔ یعنی ایک وہ چیز جو نظر نہیں آتی، جس کی ماہیت کا پتہ نہیں، لیکن اس کی اصل کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ اپنے کام انجام دے رہی ہے، وہ اپنی صفتوں کو ظاہر کر رہی ہے۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزن مخفین، میں بھی چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں اپنے کاموں سے پہچانا جاؤں میں کیا کیا کرتا ہوں، میں اپنی خوبصورتی ظاہر کروں۔ لائٹ نے چاہا میں خوبصورتی ظاہر کروں، اب خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے بلب بن گیا۔ وہ کل پرسوں ہم نے بلب منگوائے نیٹ پہ، اتنا سا بلب ہے، اس کو لگاؤ چارجر کے ساتھ تو وہ کافی ساری روشنی دیتا ہے، لیکن اس بلب سے کم دیتا ہے۔ اس سے زیادہ طاقت والا لگاؤ تو وہ ذرا زیادہ دے گا، اس سے ذرا زیادہ طاقت والا لگاؤ تو وہ اور زیادہ لائٹ دے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح سے تم درجہ بندی کرتے جاؤ اور درجہ بندی کرتے کرتے دیکھو، اور اب اس درجہ بندی کو لے آؤ تم اللہ کے نور پر۔ اب وہ جو نور تھا وہ محمد میں آیا تو ساری کائنات کے لیے سورج بن گیا۔
رب نے کہا سراج منیرا. اب اس سورج سے روشنی آگے تقسیم ہوئی تو چاند میں آ گئی، اب وہاں سے تقسیم ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر میں آ گئی، اب وہاں سے ہوئی تو حضرت عمر فاروق میں آ گئی، صحابہ میں آ گئی، اولیاء میں آ گئی، کہیں خواجہ معین الدین میں آ گئی، کہیں بابا فرید میں آ گئی، کہیں گنجے شکر میں آ گئی، کہیں داتا صاحب میں آ گئی. اسی طرح سے درجہ بدرجہ روشنی آتی گئی. جیسا جیسا جس کا عمل تھا، جیسا جیسا آگے پرزہ بنتا گیا، ویسا ویسا ظہور ہوتا گیا. جیسا جیسا بلب چھوٹا تھا تو تھوڑا نور آیا روشنی کا، بڑا تھا تو بڑا نور آ گیا، اس سے بڑا تھا تو ٹرانسفارمر میں بڑا آ گیا. ایک وہی بجلی والا فیل تھا، اس کو ہاتھ لگایا تو اس نے کچھ نہیں کہا، اور ایک اسی بجلی کو ہاتھ لگایا تو اس نے بندہ مار دیا. اسی طرح سے اگر چھوٹے تک رسائی ہوئی، کسی چھوٹے ولی کی گستاخی کی تو اتنا اثر نہیں ہوگا، اگر کسی بڑے کی گستاخی کر دی تو، اور جس نے حضور کی گستاخی کر دی رب کہتا اس کو میں بھی نہیں معاف کروں گا. بات سمجھ آ گئی ساری اتنی یہاں تک؟ اب جس طرح یہ بلب جل رہے ہیں، ان میں روشنی آ رہی ہے، اسی طرح سے آپ سارے کے سارے اپنے آپ کو سمجھیں ہم بلب ہیں. مثال لینی ہے نا. آپ بھول جائیں میں کاشف ہوں، میں فلانا ہوں، میں حارث ہوں، میرا یہ نام ہے، آپ بھول جائیں. آپ سمجھیں بلب پڑا ہوا ہے. اب آپ اس بلب کو دیکھیں، آنکھیں بند کر کے دیکھیں یہ کتنا روشن ہو رہا ہے. اب ذرا غور کرنا، اگر پیچھے سے آنے والے کرنٹ میں جو آ رہا ہے تار کے ذریعے سے بلب تک اندھیری چلے اور کوئی درخت کی شاخ آ کے گر جائے، تاریں آپس میں مل جائیں تو کیا ہوگا؟ سپارکنگ ہوگی، کام خراب ہوگا. اسی طرح سے تم اپنے آپ کو بلب سمجھ کے، نور یعنی اپنے آپ کو وہ ذریعہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ میں ایک اللہ ہوں، میں ایک بلب ہوں، میرے ذریعے سے اللہ کے نور نے ظاہر ہونا تھا اور ظاہر ہو کے باقیوں کو بھی روشنی دینی تھی. تو بیٹھے بیٹھے پیچھے سے یاد آ گئی بیوی کی، تو سپارکنگ تو ہوگی نا. ذرا غور کرنا بات میں. یاد آ گئی بچوں کی کہ بچہ بیمار ہے، وہ یاد آ گیا، یا فلاں جگہ میرا نقصان ہوا تھا وہ یاد. اب سپارکنگ تو ہوگی. اب نہ ادھر جوگے رہیں گے نہ ادھر جوگے رہیں گے. اس سے بہتر ہے اٹھ کے چلے جاؤ اور جا کے بچے کے پاس ہی بیٹھ جاؤ، بچہ ہی پال لو. اور جو گم ہو گیا اپنی کسی چیز میں وہ اٹھ کے اسی چیز کے پاس چلا جائے. جو گم ہو گیا اپنی بیوی میں وہ بیوی کے پاس ہی لگا رہے 24 گھنٹے پھر. اور جو بیوی بندے میں گم ہو گئی وہ پھر بندے کے ساتھ ہی گوڈے کے لگی رہے. پھر وہ یہ امید نہ رکھے میرے اندر بلب سے روشنی آئے گی یا میرے اندر یہ آئے گی. وہ رب ہے. ہاں اگر دونوں بیٹھیں اور دونوں ہی بلب بن کے چمکنا شروع کر دیں، وہ بھی بندگی کرنے والا ہو وہ بھی بندگی کرنے والی ہو، تو دونوں کی روشنی سے جو تیسری روشنی جنم لے گی نا وہ ان سے زیادہ روشن کر سکتی ہے آگے زمانے میں. اب بات سمجھ آئی میری کچھ؟ اب میں نے کہا اول آخر ظاہر باطن اللہ. اگر کوئی کہے چھوٹا بلب ہے اس سے روشنی آ رہی ہے اور وہ اپنے چھوٹے ہونے پہ ہی ساری زندگی توجہ کر کے کہے میں چھوٹا ہوں میں چھوٹا ہوں میں چھوٹا ہوں، عادت ہوتی ہماری. الٹا کام ہو گیا، میں بڑے پٹھے کام کیتے، میں بہت گناہ گار ہوں، ساری زندگی پر اسی میں پھنسا رہے، آگے نہیں جائے گا. کیونکہ تیری تاریں سپارک کر رہی ہیں. جو ہو گیا سو ہو گیا. آگے جو روشنی تیرے اندر آ رہی ہے نا زندگی کی جو رب نے دی ہوئی ہے، اس زندگی کی روشنی کو غنیمت سمجھ کے خاموشی سے بیٹھ کے اس کو یاد کر، اس میں گم ہو، تاکہ تیری پچھلی بھی بھول جائیں تجھے، تیری آنے والی خواہشیں بھی ختم ہو جائیں، اور تو جہاں ہے وہاں رہ کے تو روشنی ایک دیا بن جائے، ایک روشنی بن جائے، روشنی پہنچانے والا بن جائے، اور تیرے اندر باہر سے وہ نور ہی نور اندر ہو. نہ تیرے اندر کوئی رشتہ ہو، نہ ناتا ہو، نہ کوئی بات ہو، بس تو اسی میں رہ کے اپنے آپ کی روشنی میں گم ہوتا جائے. اور اپنے اگر تو کہے میں تو چھوٹا ہوں، تو جہاں بجلی پیدا ہوتی ہے وہاں والی بجلی کو دیکھنا چاہیے. خواہش اچھی ہے
میں تو بندہ ہوں، میں تو گناہ گار ہوں. جہاں وہ کہتا ہے کن تو کنزن مخفیان، میں خزانہ تھا، وہ خزانے والے کو دیکھنا چاہیے. تو سچی یہ بتاؤ وہ خزانے والا تمہارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہاری جانوں میں ہوں. اب فرق مٹاؤ. اب جب فرق مٹا کے دیکھو گے وہی تو تمہارے اندر ہے جو خزانے میں ہے. بلب میں وہی روشنی ہے جو ڈیم سے نکل کے وہ بن رہی. ہاں بلب ہونے کے ناطے تیرا ظرف اتنا ہے، تیرے کچھ تیرے کم ایسے ہیں کہ تجھ میں اتنی ہی پیدا ہو. اور ہاں اگر تو کبھی چاہے زندگی میں کہ میں اس نور میں نور ہو جاؤں، میں اس روشنی میں گم ہو جاؤں، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، خود کو توڑ دے. توڑ دے کاسائے گدائی. کبیرہ موری گاگر پھوٹی، اب پنیاں بھرن سے چھوٹی. جس گھڑے میں پانی بھرتی تھی گھڑا ہی ٹوٹ گیا. اب وہ توڑ دے اس کو. اب جب ٹوٹنے کا اس کا وقت آتا ہے ہم بھاگ جاتے ہیں. کیوں؟ ڈر لگتا ہے ہوئے مر جائیں گے، مزے نہیں رہنے زندگی کے، یہ کھابے نہیں کھائے جانے، یہ زندگی ایسے کیسے گزرے گی، یہ موج مستی نہیں ہوگی. جب یہ خیال پیدا ہوگا تو پھر یہ سمجھ لو میرے دوستو کہ ہم آگے نہیں جا سکتے. پھر جہاں ہو وہیں تک رہ کے گھوم پھر کے کولو والے بیل کی طرح ساری رات وہ کولو میں چلتا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ میرا سفر طے ہو گیا. صبح جب اس کی آنکھوں سے کھوپے اتارتے ہیں وہ وہیں کا وہیں ہوتا ہے. یہی حال ہمارا ہے، یہی ہمارا حال ہے. جب تک اب کیا کہا؟ اول آخر ظاہر باطن. اب ذرا اس کو اپنے اوپر لاؤ نا. اول آخر ظاہر باطن. اول کا مطلب ہے وہ جو ڈیم میں پیدا ہوا تھا وہ اس بلب میں چمک رہا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ جو نور الہی کنت کنزن مخفین میں ظاہر ہوا تھا وہ تیری روح کے ذریعے تھے تیرے اندر چمک رہا ہے. تو اس لحاظ سے وہ کہہ رہا ہے اول میں ہوں، اول میں ہوں. ہم سمجھ بیٹھے ہیں میں ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں ہوں اول. ہم سمجھ بیٹھے ہیں میں ہوں. اب یہ جھگڑا میں کا پیدا ہو گیا. اب آگے فرمایا اول آخر، آخر بھی ہے. تو جب آخر بھی وہ ہے تو جس طرح میں نے یہ کہا کہ ڈیم سے پیدا ہونے والی بجلی ایک چھوٹے سے بلب میں بھی وہی ظاہر ہو رہی ہے، تو اس کو تم اس کا آخر سمجھ لو. وہ جو وہاں پیدا ہوئی مرکز میں، اس کا آخر یہ بلب کے اندر جو بجلی موجود ہے یہ سمجھ لو. تو درمیان میں بلب کا وجود جو ہوگا وہ نہیں رہے گا. اول کیسے سمجھا؟ کہ جو وہاں وہ بجلی پیدا ہوئی جو اصل پہلی دفعہ پیدا ہوئی، ظاہر ہوئی، نمودار ہوئی، وہی تمہارے گھر کے بلب میں ظاہر ہو رہی ہے. اور وہ خود کو خود سے یہ کہتی رہے کہ میں اول ہوں، تو اول تو وہ ہے. اسی طرح سے تم اگر اپنے وجود کو بلب بناؤ اور یہ سمجھو کہ یہ بلب کے اندر جو بجلی کا ظہور ہو رہا ہے، جو ظاہر ہو کے روشنی دے رہی ہے، یعنی کیسے آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ رہی ہے، کانوں کے ذریعے سے سن رہی ہے، پاؤں کے ذریعے سے چل رہی ہے، یہ جو زندگی کے آثار سارے ظاہر ہو رہے ہیں یہ اس بجلی جو ہے اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو اول بھی وہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہے، آخر بھی اپنے آپ کو کہہ رہی ہے. تو درمیان میں میرا وجود تو حیثیت نہیں رکھتا. اگر پیچھے سے یہ ابھی ایک دن 12 گھنٹے بجلی چلی گئی، سارے ہی فیوز ہو گئے. 1 لاکھ کا بلب لگایا تھا کسی نے،
اس میں بھی کرنٹ نہیں آیا، اور جس نے 2 روپے کا لگایا تھا اس میں بھی کرنٹ نہیں آیا۔ اسی طرح سے اس وقت سے جب تیرا بلب فیوز ہونا ہے، اور فیوز ہونے کے بعد اگر جس طرح وہ چاہے کہ میں اس میں گم ہو جاؤں تو بلب توڑنا پڑے گا، اپنا کاسا توڑنا پڑے گا۔ وہ جو مثال دیتے ہیں نا، لیلا نے کاسا توڑ دیا تھا، وہ توڑا اسی لیے تھا کہ وہ سامنے رہے گا، وہ جب چنے گا نا کاسے کی ٹھیکری ٹھیکری تو میں اس کو دیکھتی رہوں گی، حکمت سے توڑا تھا اس نے۔ اور جس کو وہ چاہتا ہے نا اپنے ساتھ ملا لوں، اپنے میں گم کر لوں، اس کو توڑتا ہے، اس کو آزمانے کے لیے توڑتا ہے، اس کو تکلیفیں بھی دیتا ہے، اس کو مصیبتیں بھی دیتا ہے۔ اور اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھ لو، انبیاء کو تکلیفیں آئیں، سب سے زیادہ نبی پاک کو آئیں اور نبی پاک کے خاندان کو آئیں۔ بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، خوف بھی برداشت کیا۔ جو اپنے کلمہ پڑھنے والے تھے انہوں نے دکھ بھی دیے، تکلیفیں بھی دی ہیں۔ ان کا آگے کردار کیا تھا، اب اس کو دیکھ کے اگر ہم اپنا کردار ویسے دیکھنا چاہیں تو ہمارا کردار تو نظر نہیں آتا۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مراقبہ کریں، اول آخر ظاہر باطن اللہ ہے، اللہ کہتا ہے هو الاول، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، تو درمیان میں ہمارا وجود قائم نہیں رہتا۔ اگر بجلی یہ کہے کہ میں ہی ظاہر ہوں روشنی کے روپ میں ہی ظاہر ہوں ہوا دینے کے روپ میں، پنکھے کے ذریعے سے میں ہی ظاہر ہوں، اور جب میں ظاہر نہیں ہوتی تو پھر نہ روشنی ہوتی ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے، نہ اول ہوتی ہوں نہ آخر ہوتی ہوں۔ ہاں جی، جس طرح جب بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پہ پہنچے تو انہوں نے بھی یہی الفاظ فرمائے، اول آخر آپ نو جانا، دجا نہ کوئی ہور پچھانا، میتھوں ود ہے کون سیانا، بلیا او کھڑا ہے کون، بلیا کی جانا میں کون۔ یعنی جب وہ اپنی اس وجود کو بلا کے، وہ بجلی بلب اپنے وجود کو بلا کے بجلی میں گم ہوا، تو پھر جو مرکز میں بجلی تھی یا اس میں بجلی تھی سب ایک ہی نظر آئی۔ اسی طرح سے جب بندہ لا الہ پڑھ کے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے تو پھر جو اللہ بقا میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے، وہ اس کو اپنے اندر بھی وہی نظر آتا ہے، غیروں میں بھی وہی نظر آتا ہے، دشمن میں بھی وہی نظر آتا ہے، رات کو بھی وہی نظر آتا ہے، دن کو بھی وہی نظر آتا ہے۔ تو اول آخر ظاہر باطن، یعنی آپ اگر کبھی بیٹھیں اس کو ذکر کرنے کے لیے تو ذکر کر کے بیٹھ کے اپنے آپ کو سمجھیں کچھ نہ کہ میں آیا ہوں یا میرا وجود ہے، جو ہے وہ وہی نور ہے، وہ ذات حق کا نور ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا تھا، اس نے اپنے ناموں کے ذریعے سے ظاہر کیا، اس نے اپنے فعلوں کے ذریعے سے ظاہر کیا۔ اب یہاں پہ ایک مغالطہ ہے، وہ بھی نکل جائے۔ عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں جب اس نے ہی ظاہر کیا ہے تو پھر یہ جو الٹے کام ہوتے ہیں، یا یہ جو چلو اس طرف تو آ گیا، اچھا یہ جو کہہ رہا نا الٹے جو کام ہوتے ہیں یہ بھی تو پھر اس کی طرف، یہ پتہ کیوں کہتا ہے؟ یہ اپنی میں کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ میرا نام نہ لگ جائے۔ یعنی جب کاموں کی بات آئی تو کہتا ہے میرا نام نہ لگ جائے، کہہ دیتا ہے اس کی طرف سے ہیں، اور جب کوئی معاملہ گڑبڑ ہو تو پھر لوگوں کے نام لیتا ہے اس نے جادو کر دیا، پھر انصاف تو نہ رہا۔ یعنی جب یہ دیکھیں نا، غور کریں آپ اس بات میں، جہاں یہ اپنی میں کو رکھتا ہے وہاں یہ کہتا ہے نہیں سب کچھ اللہ کی طرفوں، اور جب کوئی اچھا سا کام کر دیتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کر دیتا ہے یا کسی کے کام آ جاتا ہے تو بڑا چڑھا کے لوگوں کا میں آ بھی کیتا، میں تیرے لیے آ بھی کیتا۔ گھر جو بڈھی ہے تو بندے نو کہ میں تیرے لیے آ بھی کیتا، میں آ بھی کیتا، بندہ ہے تو بڈھی نو کہی جاتا میں تیرے لیے آ کیتا، میں تیرے لیے آ کیتا۔ اگر وہ اندر زندگی ہی نہ ہوتی تو کون کس کے لیے کیا کرتا؟ اب یہاں پہ یہ مغالطہ اس طرح نکلے گا جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسموں کا ظہور فرما رہا ہے، ایک ہے وہ اپنی ذات کے لحاظ سے ظہور فرمائے، اس کی مثال بھی یہی دے دیں۔
کہ بجلی جہاں پیدا ہوئی اگر وہ اپنی ذات کے لحاظ سے ظہور تو کر رہی ہے، اس کی نظر میں سوائے اپنی ذات کے، اپنے ہونے کے اور کچھ نہیں ہے، اور ایک وہ ظہور کر رہی ہے آگے جو چیز جس کے ظاہر ہونا تھا نا، اس برتن کو دیکھ کے، اس کے ظرف کو دیکھ کے، مثلا اگر 20 واٹ والے بلب میں 200 واٹ والی داخل کر دیں تو کیا ہوگا؟ کیوں وہ قائم نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے جب اللہ نے اپنے اسموں کو ظاہر کیا تو اس نے تو اپنی شان کے مطابق اس کے اسم اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ہر اسم کو قبول کرنے والے جو تھے نا، انہوں نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق قبول کیا۔ ٹھیک ہے، اب اس نے اپنا اسم جو تھا رحیم، اس نے اپنا اسم رحیم جو تھا وہ ان میں ظاہر کر دیا۔ اب یہ بڑی شفقت کرتے ہیں، گھر میں لوگوں سے رحمت کرتے ہیں، بڑے پیار سے پیش آتے ہیں، بچوں کو چیز لا کے دیتے ہیں، کرتے ہیں۔ اور یہی فعل اگر باہر کوئی کسی اور جگہ کا بندہ آ کے گلی میں آپ کے بچے کو ٹافیاں دے کے ہاتھ بھی پھیر رہا ہو، پیار بھی کر رہا ہو، نیت ہو اس کو اغوا کرنا ہے، تو بتاؤ اب وہ جو ظہور ہو رہا ہے رحمت کی صفت کا، وہ کس کا قصور ہے؟ اس نے اپنے ظرف کے مطابق رحمت کو ادھر بدل دیا ہے اپنی نیت سے۔ کیا کیا ہے؟ اس نے اس کی رحمت کو اپنی نیت کے لحاظ سے بدل دیا ہے۔ اسی طرح سے ہر بندہ جہاں جس سے دشمنی کر رہا ہے، تو اس کی طرف سے جلال رہا ہے، لیکن وہ جلال یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ دشمن پہ برس جانا، وہ جلال تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اگر گھر میں بچے نماز نہ پڑھے تو سوٹا پکڑ کے ان کی ہڈیاں بھی توڑ دیا۔ جلال ہی ظاہر کرنا تھا نا، اس کی صفت ظاہر کرنی تھی تاکہ اللہ کا کرم ملے۔ کیوں ڈنڈا پکڑ کے ان کو مار؟ اس لیے کہ جب وہ مریں گے، قبر میں جائیں گے، نماز کا پوچھا جائے گا تو ان پہ رحمت نازل ہوگی، ان کو خدا کا قرب ملے گا۔ مل قرب رہا ہے، پھر ڈنڈا رہا ہے، اب یہ جلال کا ظہور ہو رہا ہے اور ادھر رحمت آ رہی ہے، لیکن وہ رحمت کو لے کے دوسروں کی طرف اس کو بہلانے پھسلانے میں، ورگ لگانے میں لگا استعمال کر رہا ہے، پیسے بھی خرچ کر رہا ہے، سخی بن رہا ہے، ایک سخی بن رہا ہے، پیسے خرچ کر رہا ہے، ایک کر رہا ہے اللہ کے لیے، ایک کر رہا ہے جی اکثر یہ آتے ہیں جی، اور کئی بیوہ ہو جاتی ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، گھر میں کھانے کو نہیں جی، وہ جا کے ان کی مدد کرو، پیسے دو۔ اب وہ نیت کچھ اور ہوتی ہے، دے پیسے رہے ہیں، فعل سخی والا ہے، لیکن نیت اپنے ظرف کے مطابق ہے۔ اس لیے الزام ادھر نہیں آئے گا، الزام جب بھی لگاؤ اپنی ذات پہ لگاؤ کہ میرے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ جب یہ نکل جائے گی پھر تم کہو گے ہاں میرے اندر جو باطن میں چھپا ہوا ہے وہ بھی وہی ذات ہے، تاکہ جب وہ خالص ہو جائے تب تم یہ نعرہ لگا سکو۔ اور اس کے بعد جو ظاہر ہے، جو ظاہر ہوا ہے، اس کو بھی جب تم دیکھو گے نا اس باطن والی آنکھ سے، تو پھر اب دیکھنا، اب جب آپ بجلی تک پہنچ گئے تو بجلی تک پہنچ کے ایسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا باہر، تو آپ کو بلب تو نظر نہیں آئے گا، روشنی نظر آئے گی۔ اچھا کبھی آپ نے غور کیا تیز روشنی ہو اور اس کی طرف تھوڑی دیر دیکھیں تو وہ آپ میں دس جاتی ہے، آپ کی آنکھوں میں بھی دس جاتی ہے، آگے سے نظر آنا ہی بند ہو جاتا ہے۔ وہ باہر کا نظر آنا اس لیے بند ہو جاتا ہے کہ وہ روشنی اتنی لطیف تھی کہ وہ تیرے اندر اور تیری آنکھوں میں دس گئی ہے۔ اب اسی طرح سے اللہ کا نور اتنا لطیف ہے کہ وہ تیرے اندر دسا ہوا ہے۔ اگر تو اس نور کو اجاگر کر لے تو پھر باہر تجھے کچھ نظر نہیں آئے گا، یعنی باہر غیر نظر نہیں آئے گا، پھر تیرا جو غیر ہے وہ اس طریقے سے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے اسماء جو ہیں وہ اپنی شان کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہیں، لیکن ہر کوئی ان سے
اپنے اپنے ظرف کے مطابق جو ہے وہ لے رہے ہیں، اپنی نیت کے تحت اس کو کسی کا باغ وہ آم لگے ہوئے ہوں، مالک نے خریدا ہوا ہو اور اس کا مالک کوئی اور ہو اور کوئی جانے والا آم توڑ لے ہیں، وہ کہے جی سارا کچھ اللہ کا ہی ہے نا، تو آم توڑ لے اور وہ مالک اس کو پکڑ لے اور کہے ہاں بھائی، اس نے کہا جی یہ اللہ ہی مالک ہے اس ہر چیز کا، تو میں نے تو اس لیے توڑے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اللہ تو جو مالک ہے، یہاں ابھی میں مالک ہوں، لہذا وہ اپنی نیت کے تحت اس سے سزا پائے گا، اس سے مار بھی کھائے گا۔ اور یہ جو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ جتنے بھی اسماء کا ظہور ہوتا ہے اور اپنی مرضی کر رہے ہیں، انہی مرضیوں کی وجہ سے ہم پہ پریشانیاں طاری ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے نتیجے میں بلب اور بجلی کے ملاپ سے روشنی پیدا ہو رہی ہے، اور اگر درمیان میں کوئی چیز حائل ہو جائے تو پھر روشنی بھی نہیں ملے گی، بلب بھی اپنی حیثیت سے قائم نہیں رہے گا۔ اذان سو